أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان وثقيلتان على الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. تمام تعریفیں، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مسجد میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے. آمین یا رب العالمین. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کی محنتوں کا پھل دنیا اور آخرت میں عطا کریں، اور رمضان کی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائیں. ہمارے ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک، دین کی باتیں سننے کی جو بھی ہم نے کوشش کی، ان کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. اسے آپ افسوس کہیے یا پھر غم کہیے یا پھر ایک قسم کی خوشی کہیے کہ ایک طرف سے عید کی آمد ہے اور دوسری طرف سے یہ مبارک مہینے کا جانا ہے. ہم رمضان کے شروع میں، آغاز میں، پہلے دن میں تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی تیزی سے اس کے 4 ہفتے نکل گئے. سبحان اللہ. اور بقیہ جو ایام ہیں بالکل کم ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے گزرنے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں بتایا جائے گا کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا. جو مہمان اپنے پورے نور اور اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود تھا، اب وہ مہینہ جانے کو آ گیا ہے. اب افسوس کہ ہم جو گزر گیا ہے اسے تو پکڑ نہیں سکتے، لیکن جو ہمارے قابو میں ہے اس سے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان 2 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکتے ہیں، کم از کم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو گن سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری کر سکتے ہیں، 2 قطرے پانی آنکھ میں سے گرا سکتے ہیں، اور اللہ کے پاس اپنے بیڑے پار کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہے. اور یہ بھی اگر رمضان کا مہینہ نکل گیا تو اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے عزیز ساتھیوں. تو یہ جو بچے کچھ ایام ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم اور آپ کو اس کی توفیق دے. آمین. موضوع ہمارا رمضان کے آغاز سے موت سے لے کر قیامت تک کے احوال پر چلتے ہوئے آ رہا ہے. الحمدللہ ہم نے اس موضوع کو اور اس کے پورے گوشوں کو حد المقدور آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی. تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں
جس کا عنوان ہے میزان، ترازو۔ آپ کے سامنے اب تک وہ منظر آ گیا ہوگا کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، حساب کتاب کا وہ میدان، محشر کا میدان سجایا جائے گا، اس میدان میں لوگوں کو لایا جائے گا، کس کیفیت سے لایا جائے گا یہ بھی ہم نے سنا، اور اس میدان میں کھڑے ہوں گے کفار، ان کے ساتھ کیا سلوک، اور مومنین کے ساتھ کیا سلوک، اور مومنین میں جو گنہگار ہوں گے ان کے ساتھ کیا سلوک، اور محشر کے میدان کے واقعات، یہ سارے آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب تک تو آپ کے سامنے پورا منظر بڑی آسانی سے پیدا ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث الشفاعہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے اپنا سر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں ٹیک دیتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر جب سر اٹھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کی آغاز، حساب کتاب کی شروعات کا مطالبہ کریں گے، تو حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا کہ حساب کتاب کا سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آمد سے ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تشریف آوری ہوگی، اور وہ بڑا ہی پر نور منظر ہوگا، اور بڑا ہی اور روبدار منظر ہوگا۔ اللہ کی آمد سے، اللہ کی نور کی روشنی سے پوری زمین چکا چوند ہو گئی ہوگی، پوری زمین نور سے بھر گئی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ساتھ فرشتے لائے گا، انبیاء علیہم السلام کو حاضر کیا جائے گا، اور انبیاء کے جھٹلانے والوں کو بھی حاضر کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کتاب کے اس دن جس پیمانے پر، جس بیسک پر حساب کتاب کا سلسلہ چلے گا، وہ ہوگا عدل و انصاف، وہ ہوگا عدل و انصاف، اور بندے کو اس کے پورے اعمال دکھائے جائیں گے، اور ان کے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے، اور اعمال نامے کو بندے دیکھیں گے اور اس کی پوری تفصیل سے واقف ہوں گے۔ اور اس دن حساب کتاب میں اعمال کو دگنا کرنے کا وہ کام بھی ہوگا۔ بعض بندوں کے اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دگنا چگنا کرے گا، بلکہ کبھی کبھار 700 درجے تک پہنچا دے گا، کبھی کبھار اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ۔ اور ہم حساب کتاب کے اس میدان میں اعمال کی تبدیلی بھی دیکھی ہے، برائیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کرے گا، اور اسی طریقے سے حساب کتاب میں لوگوں کے ظلموں کو، اس کا بدلہ، ظلموں جو ہو گئے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور یہاں پر عین انصاف سے کام لیا جائے گا۔ اور ہم نے دوسری تفصیل جانی، تو ساری تفصیل ہم نے کل کی مجلس میں دیکھ لی۔ جب یہ کچھ ہو جائے گا، جب بندوں کے اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، ان سے ڈسکشنز ہو جائیں گے، اور ہم نے مختلف قسم کے ڈسکشنز بھی دیکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض لوگوں کا کٹھن سے کٹھن حساب لے گا، اور بعض لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے، بعض لوگوں کے لیے حساب یسیرہ، آسان حساب ہوگا، اور بعض لوگوں کو تو صرف پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں آگے بڑھا دیا جائے گا۔ اور اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد سب سے پہلے معاملات میں جس چیز کا سوال ہوگا وہ ہوگا خون، قتل و غارت گیری کے بارے میں۔ اور جیسے ہی سب سے گفتگو ہو جائے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اعمال کی کیا مقدار ہے، وہ کس پانی میں کھڑے ہیں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیں گے تو ترازو، میزان کو لایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، نضع الموازین القسط یوم القیامہ، لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم یہ میزانوں کو لائیں گے، رکھیں گے۔ میزان عزیز ساتھیوں ترازو کو کہتے ہیں، اور اللہ نے یہاں ایک ترازو کا ذکر نہیں کیا بلکہ کئی ترازوؤں کا ذکر کیا کہ ترازوؤں کو رکھا جائے گا۔ اب یہ جو ترازو ہوں گے، اللہ نے کہا القسط، ان کی صفت یہ ہوگی، ان کے ایٹریبیوٹ یہ ہوگی، ان کی خصلت یہ ہوگی ان ترازوؤں کی کہ یہ انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔ قسط کہتے ہیں انصاف کو، انصاف اور عدل کے بنیاد پر ان ترازوؤں کو رکھا جائے گا۔ اب یہ ترازو، جب ہم ترازو کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کہیں دنیا والے ترازو کا تصور نہ آئے،
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس ترازو کی بھی تفصیل بیان کی. کہا کہ یہ جو ترازو ہوگا اس کے دو پھلڑے ہوں گے، دو طرف دو پھلڑے ہوں گے، اور اس کی زبان بھی ہوگی. ترازو اس کے دو پھلڑے ہوں گے اور اس کی زبان بھی ہوگی. اور قرآن نے ایک ترازو کا ذکر نہیں کیا، جا بجا اللہ نے کئی ترازوؤں کا ذکر کیا. تو اہل علم نے کہا کہ کئی ترازوؤں سے مراد یہ ہے کہ ہر عمل کو تولنے کے لیے ایک خاص ترازو ہوگا، گناہوں کو تولنے کے لیے، اور اعمال میں سے عبادات کو تولنے کے لیے، معاملات کو تولنے کے لیے، عقیدے کے مسائل کو تولنے کے لیے. ایسے معلوم ہوتا ہے مختلف ترازوؤں کو رکھا جائے گا اور ان میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. تو مختلف ترازو ہوں گے، ایک ترازو نہیں. تو ہر ترازو کے دو پھلڑے ہوں گے، دو ٹٹے ہوں گے، اور ہر ترازو کی زبان ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ کہیں انسان ان ترازوؤں کے بارے میں سن کے دنیاوی ترازو تصور نہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یہ جو ترازو ہوں گے یہ اتنے بڑے ہوں گے، آسمان زمین میں چھائے ہوئے ہوں گے. آسمان زمین میں چھائے ہوئے ہوں گے، اتنے یہ بڑے ترازو ہوں گے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ترازو سے مراد یہاں پر انصاف ہے. ترازو کوئی چیز نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک انصاف ہے جو اللہ قائم کرے گا قیامت کے دن. یہ کہنے والے بعض باطل فرقے ہیں، اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو ایسے لفظ ہیں جو بالکل ہلکے پھلکے ہیں زبان میں، لیکن ترازو میں، میزان میں وزندار ہیں. تو یہاں پر اہل علم نے کہا کہ یہ دو لفظ جو ترازو میں وزندار ہوں گے، اگر ترازو سے مراد انصاف ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں ترازو وغیرہ کوئی چیز نہیں، جو میزان قرآن میں کہا گیا، موازین جو قرآن میں کہا گیا، اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی عدل و انصاف، جسٹس قائم کرے گا. تو ترازو جسٹس دونوں ایک، ان کی رائے ہے. تو یہاں پر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان کے لیے منہ توڑ جواب دیا گیا. یہ کہا گیا کہ اگر ترازو انصاف ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا کہ دو ہلکے پھلکے لفظ اور دو وزندار لفظ. ترازو میں، میزان میں ان دو لفظوں کا بڑا ہی زیادہ وزن ہوگا. اگر انصاف ہوتا تو یہاں پر وزن کی بات ہے ہی نہیں. یہاں پر انصاف ہی ہوتا تو یہاں پر بڑھاؤ چڑھاؤ کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. تو یہ جو باطل فرقے مشہور کراتے ہیں کہ ترازو وغیرہ کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف عدل اور انصاف کا دوسرا معنی ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے. ترازو اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی. ابھی آپ نے سنا دو پھلڑے اور اس کی ایک زبان، اور آسمان زمین کے برابر بڑا. تو یہ کوئی ہے نا صرف عدل و انصاف جیسا کچھ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ یہ ترازو ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. احادیث میں جو تفصیل آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مکمل کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو لفظ ہیں، ہلکے پھلکے ہیں زبان میں، ترازو میں وزندار ہیں. اس کے بعد کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو معمولی ہلکے پھلکے الفاظ جسے کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی کہہ سکتا ہے، لکھا پڑھا ہو یا نہیں لکھا پڑھا ہو، سب کہہ سکتے ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترازو میں قیامت کے دن آپ کے اعمال جب تولے جائیں گے اس میں ان لفظوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اس کے معنی کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ. ہم عام طور پر سبحان اللہ کا یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کے بڑے گہرے معنی ہیں. سبحان اللہ کے بڑے گہرے معنی ہیں. سبحان اللہ کا معنی یہ آتا ہے کہ اے اللہ، پوری خامیاں، پوری کمزوریاں میرے اندر ہیں، اور تو کسی بھی کمزوری کا حامل نہیں. تیرے اندر کوئی کوتاہی نہیں، تیرے اندر کوئی ڈیفیشینسی نہیں، تیرے اندر کوئی سپوائلیج نہیں، تیرے اندر کوئی کمی نہیں. تو مکمل ہے، تو کامل ہے، اور میں غیر کامل ہوں. یہ معنی ہے سبحان اللہ. اور سبحان اللہ بندہ کب کہتا ہے؟ جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے تعجب میں ڈال دے، جب کوئی ایسی چیز سنتا ہے جو اسے تعجب میں ڈال دے، تو آدمی فوراً کہتا ہے سبحان اللہ. معنی یہ
کہ بھائی یہ جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسے دیکھ کے جو میں تعجب کر رہا ہوں، یہ تعجب کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمی میرے اندر ہے، اس لیے مجھے یہ چیز تعجب نظر آ رہی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی کب تعجب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جیسے کسی نے جانور کو بولتے ہوئے دیکھا، اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، تو صحابی نے سبحان اللہ کا کہا اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، یہ جانور کیسے بول سکتا ہے؟ جانور تو بولتے نہیں ہیں، یہ جانور سے کیسے ممکن ہوا کہ وہ بول رہا ہے؟ تو یہاں پر آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، معنی یہ کہ یہ تو میرے لیے تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ جانور تو بولتے نہیں، یہ جانور تو بول رہا ہے۔ اچھا، یہ تعجب مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ میری کمی ہے، میرے علم کی کمی ہے، یہ میرے سمجھ کی کمی ہے، میرے تجربے کی کمی ہے، میرے مشاہدات کی کمی ہے، اس لیے مجھے تعجب نظر آ رہا ہے۔ اور جو خالق ہے اس کے لیے تو تعجب نہیں، جو مالک ہے اس کے لیے تو تعجب نہیں۔ یہ معنی آتا ہے سبحان اللہ کا، یہ معنی آتا ہے سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کے معنوں میں اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں سبحان سبح یسبح کا معنی آتا ہے تیرنے کا۔ عربی زبان میں سوئمنگ پول کو مسبحہ کہتے ہیں، سبح یسبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں تیرنے اور سبحان اللہ میں کیا تعلق؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب تعلق اور اس کا کنیکشن بتایا ہے۔ وہ بتایا یہ ہے کہ سبحہ کا معنی تیرنا ہے، اور سبحہ تیزی سے گزرنے کو بھی کہتے ہیں۔ سیارے جو آسمان میں تیرتے ہیں اس کے لیے بھی عربی زبان میں تسبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یسبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تیزی سے موو ہونا، تیزی سے نیویگیٹ ہونے کو سبح یسبح کہتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی کسی مخلوق کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے اور اللہ کے اس معجزے کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس کی تعریف سے، اپنے نفس کی خواہش سے تیزی سے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو مان لیتا ہے نا؟ یہی تو ہوتا ہے نا، سبحان اللہ میں اپنی کمی کو اظہار کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو بڑی تیزی سے اپنی نفس کی تعریف، اپنی نفس کی بڑائی جو انسان کے اندر ہوتی ہے، ان شیکلز کو توڑ کر تیزی سے اللہ کے حدود میں داخل ہو کے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ تیرے اندر کوئی خامی نہیں، تیرے اندر کوئی ڈیفیشنسی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنے گہرے معنی ہیں، دیکھیے بڑے گہرے معنی ہیں سبحان اللہ کے۔ اس لیے اس کا یہ بدلہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہاں پر آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ و بحمدہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہوں اللہ کی تعریف کے ساتھ، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو تیرے اندر کوئی خامی نہیں، تیرے اندر کوئی خامی نہیں، تو تمام خامیوں سے پاک ہے۔ یہ قسم کی تعریف، اس قسم کی تعریف غیر مکمل ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کاہل نہیں ہو۔ جب کسی کو آپ اس طریقے سے کہتے ہیں، آپ نے انہیں پوری تعریف نہیں کی۔ ان کی پتہ ہے کب پوری تعریف ہوتی ہے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچے ہیں، آپ آلسی نہیں، آپ محنتی ہیں۔ ایک نیگیٹیو کو ہٹا کے ایک پازیٹیو آپ لاتے ہیں، نیگیٹیو پازیٹیو کو جوڑیں گے، تعریف مکمل ہوتی ہے۔ عجیب و غریب لینگویج ہے عربی زبان۔ کوئی بھی چیز کی تعریف آپ کریں، نیگیٹیو کو ہٹا کے پازیٹیو بیان کریں تو تعریف مکمل ہوتی ہے۔ صرف آپ نے نیگیٹیو کو ہٹایا، تعریف مکمل نہیں ہوئی۔ آپ صرف پازیٹیو آپ نے بیان کیا، تعریف مکمل نہیں ہوئی۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھ کر کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن آپ جھوٹ ہونے کا امکان، اس کا انکار آپ نے نہیں کیا۔ سچے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے بھئی آپ جھوٹے نہیں سچے ہیں، تو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ سچے ہیں، جھوٹ ہونے کا آپ کے اندر امکان نہیں۔ تو یہ تعریف مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مکمل تعریف ہوئی۔ اور اسی پیٹرن کو عزیز ساتھیوں اللہ نے لا الہ الا اللہ میں بھی اختیار کیا ہے۔ نہیں کوئی معبود، نیگیٹیو، سوائے اللہ کے، ایک اللہ کے۔ نیگیٹیو پازیٹیو کو جوڑا جاتا ہے تاکہ تعریف مکمل ہو۔ اللہ کے ناموں میں آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے، اسی انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے۔ تو یہاں پر سبحان اللہ آپ نے کہا، اے اللہ تیرے اندر کوئی خامی نہیں، تیرے اندر کوئی کوتاہی نہیں، تو بالکل جو ہے ہر قسم کے ڈیفیشن سے پاک ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ وہ بحمدہ،
تیرے تعریف کے ساتھ، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیرے تعریف کے ساتھ. تعریف پازیٹیو ہے، سبحان اللہ نیگیٹو ہے، اب دونوں مل گئے تو یہاں پر اللہ کی تعریف مکمل ہوئی. اللہ تو پاک ہے اور تیرے لیے پوری تعریف ہے. یہ معنی ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر اے اللہ تو پاک ہے اور تو سب سے بڑا ہے. عظیم کا معنی آتا ہے سب سے بڑا، سب سے طاقتور، سب پر عظمت رکھنے والا، ہر اعتبار سے بڑا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ان دو جملوں کو یاد کریے، ان دو جملوں کا ورد کریے، پڑھتے رہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو جملوں کو بہت پسند کرتا ہے، خاص طور پر بندوں سے، خاص طور پر بندوں سے، خاص طور پر مومنین سے، کہ وہ ان دو جملوں کو ادا کرتے رہیں. اس لیے ترازو میں ان دونوں کا وزن بڑا ہی عجیب و غریب ہوگا. بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ ترازو انصاف کا نام نہیں، ترازو بھی کوئی ایک چیز ہے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لا کر رکھنے والا ہے. اور یہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ مختلف ہونے والے ہیں. ان تمام چیزوں کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھنے والا ہے. بات آگے بڑھائیے. اب یہ جانیے کہ ان ترازو میں کسے تولا جائے گا. میں نے بتایا کہ اس کے دو پھلڈے ہوں گے، دو تٹے ہوں گے، اور اس کی ایک زبان ہوگی، اس کی ایک زبان ہوگی. یہ دو تٹے ہیں، ان میں کیا تولا جائے گا؟ کیا تولا جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، اعمال تولے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. اعمال بھی کوئی چیز ہے جو تولی جا سکتی ہے؟ انسان تولتا کیا ہے؟ چاول، گیہوں، سونا، چاندی، پتھر، لوہا، ان چیزوں کو انسان تولتا ہے کہ نہیں؟ اعمال بھی کوئی چیز ہے جس تولا جا سکتا ہے. یہ چیز جو آپ ٹچ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، انہیں محسوسات کہتے ہیں، ٹینجیبل انگلش میں کہتے ہیں. انہی کو تولا جائے گا نا. اعمال یہ انٹینجیبل ہے، یہ معنوی ہے، محسوس نہیں. کیا آپ عملوں کو چھو سکتے ہیں؟ عملوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ ان کا کوئی بو باس ہے؟ نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو دنیا میں اللہ نے دو قسم کی چیزوں کو بنا، ایک ہے محسوسات اور ایک ہے معنویات. محسوسات جسے آپ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، جیسے ہوا، سمندر، پہاڑ، جو بھی چیزیں آپ نے محسوس کیا، معلوم ہوا کہ وہ چیز ہے. بعض چیزیں آپ چھو نہیں سکتے، جیسے ہوگا علم. علم کو چھو سکتے آپ؟ جہل چھو سکتے آپ؟ تو ان چیزوں کو معنوی چیزیں کہتے ہیں. تو اعمال معنوی ہیں، یہ محسوس نہیں. جب یہ معنوی ہیں تو انہیں کیسے تولا جائے گا؟ بڑا ہی اہم سوال ہے، بڑا ہی اہم سوال ہے. تو آپ دیکھیے حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان چیزوں کو سمجھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عملوں کو شکل دی جائے گی، عملوں کو شکل دے دی جائے گی، اس کے بعد اسے تولا جائے گا. ابھی آپ نے حدیث سنی، دو لفظوں کو ترازو میں تولا جائے گا اور ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. ان دو لفظوں کو کیسے تولا جائے گا؟ حدیث میں اتنا ہی کہا گیا کہ تولا جائے گا. اب ہمارا ایمان ہے کہ ان لفظوں پر ایمان لائیں. لیکن بعض احادیث میں عملوں کو کسی چیز کی طرف جوڑ کر کسی چیز کی شکل دینے کی بات ہوئی ہے. اس حدیث کو سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اے لوگو قرآن پڑھو. کیوں پڑھو؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے لوگوں کی سفارش کرے گا. سبحان اللہ. قرآن آئے گا، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقرأوا الزہراوین فإنہما یأتیان کغمامتان غمامتان او غیابتان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زہراوین کو زیادہ پڑھو، زہراوین کو زیادہ پڑھو. زہرا کہتے ہیں چمکدار چیز جو سفید اور چمکتی ہے، اسے کہتے ہیں زہرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زہراوین کو زیادہ پڑھو. اس کے بعد کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے زہراوین کیا ہے؟ کہتے ہیں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن آئیں گے. اب دیکھیے عمل ہے نا، قرآن کو پڑھنا عمل ہے، سورہ بقرہ کو پڑھنا عمل ہے.
آل عمران کو پڑھنا عمل ہے. یہ 2 صورتیں آئیں گے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عملوں کو کیا شکل دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ 2 صورتیں آئیں گے ابر کی شکل میں، غمامتان، ابر کی شکل میں آئیں گے. بعض روایتوں میں غیابتان یعنی ابر لیکن گھنے نہیں، اس شکل میں. بعض روایتوں میں کطیر صواف، ایسے پرندے جو جھنڈوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جو کسی چیز پر گزرے تو نیچے چھاؤں نہیں آتا، اس حد تک وہ دوسرے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں جھنڈ کی شکل میں. تو یہ دو پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گے اور آ کر وہ صاحب کو چھاؤں دیں گے جو صاحب نے انہیں پڑھا تھا، جو صاحب نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا تھا. قیامت کے دن یہ ابر کی شکل اختیار کر لیں گے، ایک سائبان کی شکل اختیار کر لیں گے اور آ کر اس صاحب کو کیا دیں گے؟ چھاؤں دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ 2 اس طریقے سے آ کے ان کے پڑھنے والوں کے لیے لڑیں گے. یحاجان عن اصحابہما، اللہ کے پاس کہیں گے کہ اللہ میرے اس صاحب کو بچا لیں، یہ صاحب کو فلاں عذاب نہ دیں، یہ صاحب کے لیے یہ کرے، وہ صاحب کے لیے کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ صاحب نے ہم دونوں کو پڑھا ہے، یہ صاحب نے ہم دونوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عملوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن کچھ شکل دینے والا ہے، اور جب وہ شکل میں آئیں گے انہیں ترازو میں ڈال کے تولا جائے گا. بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عمل کا شکل نہیں بلکہ ڈائریکٹ عمل کو تولا جائے گا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ بھائی دیکھو، عمل کو نہیں تولا جائے گا بلکہ صاحب عمل کو تولا جائے گا. جو صاحب نے عمل کیا وہ عمل ان کے چونکہ جسم دماغ میں ہوگا، یہ وزن ترازو پر چڑھایا جائے گا. جس نے عمل کیا وہ صاحب کو خود چڑھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے لیے دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن ایک صاحب لائے جائیں گے جو بڑے ہوں گے، بڑے موٹے تازے ہوں گے، لیکن یہ صاحب نے زمین میں اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا. تو اللہ کی نظر میں یہ صاحب کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. ترازو میں چڑھائے جائیں گے، مچھر کے پر کے طاقت بھی نہیں ہوگی، مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، ترازو میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. تو دیکھیے یہاں پر صاحب عمل کرنے والے کو ترازو میں چڑھا دیا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت پڑھی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے کافروں کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. وہ آئیں گے ترازو میں چڑھائے جائیں گے لیکن کوئی وزن نہیں ہوگا. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بہت ہی زبردست صحابی ہے. قرآن کے ان سے بہتر کوئی ماہر نہیں. صحابہ میں جتنے بھی ماہر ہیں سب ان سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہ مکے میں اسلام قبول کرتے ہیں. ان کا نمبر 8 ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ کتنے تھے؟ 8ویں نمبر پر تھے. اور یہ قبیلے بنو حذیل سے تھے اور زبردست عالم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر لوگوں سے کہتے اے لوگوں اگر تم لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہو ابن ام عبد کی طرح پڑھو. ابن ام عبد کون ہے؟ وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ان کی طرح پڑھو. وہ پڑھتے ہیں تو قرآن ایسے لگتا ہے کہ قرآن تر و تازہ ہے، ایک دم فریش. یہ بلند مقام صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابو جہل کے سر کو کاٹا. اتنا بڑا منقبت، اتنے فضائل علم کے میدان میں اور دوسرے مسائل کے میدان میں، اتنا بڑا مقام، ساتھ ساتھ انہوں نے ابو جہل کے سر کو کاٹا اور اس کے سینے میں چڑھ گئے. اور جب چڑھے وہ تو ابو جہل نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر کہا کہ اے بکریوں کے چرانے والے، دیکھیے غرور، اے بکریوں کے چرانے والے تجھے معلوم ہے کہ تم کس مقام میں کھڑا ہوا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ زیادہ بک بک مت کرو. انہوں نے سر کاٹ دیا. یہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. لیکن پتہ ہے کیسے تھے؟ یہ بالکل چھوٹے تھے، ان کا خط چھوٹا تھا اور ان کے ہاتھ پیر دبلے تھے. ایک مرتبہ یہ درخت پر چڑھے تو ایک برانچ پر بیٹھے، ایک شاخ میں بیٹھے رہے تو نیچے سے صحابہ نے ان کے پنڈلیوں کو دیکھا، ان کے پیروں کو دیکھا، کافس کو دیکھا اور ہنس پڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر پوچھا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟
تو کہا یا رسول اللہ من رقتی ساقی، اے اللہ کے رسول ان کے پنڈلیاں دیکھیے کتنی بریک بریک ہیں، کتنی دبلے پتلی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، یہ جو پنڈلیاں ہیں قیامت کے دن ترازو میں بہت وزندار ہوں گے، قیامت کے دن ترازو میں بہت وزندار ہوں گے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ کسے تولا جائے گا؟ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ اسی لیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیروں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، پنڈلیوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ترازو میں وزندار ہوں گے۔ تو ان حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے عملوں کو تولا جاتا ہے ویسے عمل کرنے والوں کو بھی تولا جائے گا، ویسے عمل کرنے والوں کو بھی تولا جائے گا۔ اور چلیے بعض احادیث میں دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ بتایا کہ عملوں کو جہاں تولا جاتا ہے، جہاں صاحب اعمال کو تولا جاتا ہے، وہاں عملوں کو جو کتابوں میں لکھا گیا ہے ان کتابوں کو تولا جائے گا، عمل کے صحیفوں کو تولا جائے گا۔ یہ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک صاحب کو لایا جائے گا جو لوگوں کے سامنے انہیں کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے کھاتے، ان کے صحیفوں کو کھولا جائے گا جو 99 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 99 ہوں گے، 99 صحیفے ہوں گے، 99 رجسٹرز ہوں گے ایک آدمی کے۔ یعنی اتنا ڈیٹیل ہوگا کہ اس کے لیے 99 یعنی 99 رجسٹرز کی ضرورت پڑے گی، 99 رجسٹرز کھولے جائیں گے اور وہ صاحب سب دیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ صاحب کو بلا کر پوچھیں گے کہ بھائی تم کیا ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ وہ صاحب سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں فرشتوں کے تعلق سے کوئی شکایت ہے جنہوں نے یہ اعمال نوٹ کیا؟ تمہارے پاس ان کے تعلق سے کوئی شکایت ہے؟ تم شکایت کرتے ہو کہ جو اعمال نامہ جنہوں نے نوٹ کیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے، فلان چیزوں کو ایکسٹرا کر لیا ہے، فلان چیزوں کو کم کر لیا ہے، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی شکایت ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ ان گناہوں کا، ان غلطیوں کا تمہارے پاس کوئی ریزن ہے، کوئی پراپر ثبوت ہے، کوئی پراپر عذر ہے؟ بندہ کہے گا اللہ نہیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا وہاں، یہ تو وہ منظر ہوگا جہاں پر تو ہر چیز گواہی دے گی، چمڑی، ہڈی، ہاتھ، پیر، منہ، تو یہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتا آدمی، وہ بندہ خاموشی سے مان لے گا۔ اب یہ مومن ہے اس لیے مان لے گا، منافق ہوگا تو جھگڑے گا، جسٹیفائی کرے گا، کہے گا کہ نہیں، کافر کہے گا کہ نہیں۔ اب چونکہ بندہ مومن ہوگا تو یہ کھاتے جو 99 ہیں ان میں جو بھی لکھا ہوا ہے سب کے تعلق سے کہے گا کہ اللہ میں مانتا ہوں، ہاں میں نے کیا ایسے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو اے بندے جان لے کہ ہم تیرے پاس ایک ایسی نیکی ہے، اب ہم اسے لانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 99 دفتروں کو، یہ 99 کھاتوں کو ترازو کے ایک پھڑے میں رکھے گا، ترازو کے ایک تٹے میں اس طرف۔ اس کے بعد اس بندے سے جو کہا گیا کہ تیری ایک نیکی ہے جو آج ہم حاضر کرنے والے ہیں، یہ کہے کہ بندے کی جو نیکی لائی جائے گی پتہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک کارڈ لایا جائے گا، حدیث میں صحیح ہے، بطاقہ، اور اس کارڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا الہ الا اللہ لکھیں گے۔ ایک طرف 99 کھاتے، اس میں اس کے پورے اعمال، اور ایک طرف ایک کارڈ اور اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب تولا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ 99 کھاتے اوپر آ جائیں گے، اور یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ وزندار ثابت ہوگا، یہ وزندار ثابت ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے وزندار کوئی چیز نہیں، اللہ کے نام سے وزندار کوئی چیز نہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر لا الہ الا اللہ کی اہمیت دیکھیے جی ساتھیوں۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک روایت یاد آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے آئیں گے جن کے پاس زمین سے لے کے ابروں تک اتنے بڑے انبار ہوں گے گناہوں کے، یہ بڑے بڑے گناہوں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ یہ گناہوں کے انبار کو میں پھونک کے اڑا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے، اور توحید کی وجہ سے
ہم ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. توحید کی وجہ سے یہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہاں آپ کو یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، ہاں توحید کی اہمیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن کیا یہ سب کے لیے ہے؟ کیا یہ سب کے لیے ایسا ہوگا؟ نہیں جانتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو ان کے 99 کھاتے بھر کر گناہ ہوں گے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ تمہارے پاس توحید ہے اس لیے ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ کے نام سے وزندار کوئی اور چیز نہیں. تو لا الہ الا اللہ کی آپ کو اہمیت معلوم ہوئی، توحید کی آپ کو اہمیت معلوم ہوئی. لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ہے جو آج تک توحید کی اہمیت کو پہچانا نہیں. توحید کو دوسرے ارکان کی طرح سمجھ لیا. توحید کو یہ بھی نماز کی طرح، یہ بھی روزے کی طرح، یہ بھی زکوٰۃ کی طرح، یہ بھی حج کی طرح ہے. نہیں بھائی، یہ تمام اعمال کے اوپر ہے. یہ تمام اعمال اس عمل کے بعد ہیں. ہمارے معاشرے میں بعض جماعتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس وہ تو لوگوں کو عملوں کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بھول جاتے ہیں. اس کے اندر جو توحید ہے اسے بھول جاتے ہیں. اس میں جو شرک کی نفی کی گئی ہے، شرک کی نحوست بیان کی گئی ہے، اس کے تعلق سے غفلت برتتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اتنا سیریس نہیں. یہ دیکھیے مسلمان ہے، ہر آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ غفلت میں پڑے ہیں. یہ دیکھو حدیث، 99 کھاتے گناہوں کے، برائیوں کے ہیں، اور لا الہ الا اللہ ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف کرے گا. تو آپ کو اس سے کیا پیغام معلوم ہوا؟ کیا پیغام ملتا ہے آپ کو؟ یہ کہ بھائی توحید کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ کی نظر میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید ہی کو سب سے پہلا مقام دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا حساب کتاب میں جن چیزوں کو پوچھا جائے گا اس میں سر فہرست سب سے پہلے چیز کہاں ہے؟ وہ لوگ جن سے تم شرک کرتے تھے. کہاں ہیں وہ جو تمہارے لیڈر جن کے سامنے سجدے کرتے تھے؟ انہیں لے کر آؤ، جاؤ انہیں لے کر آؤ، دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جا بجا توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا. اور توحید کی تفصیل اور توحید کا علم ہر آدمی کو ہونا چاہیے عزیز ساتھیو. یہ نہیں کہ بعض جماعتیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے کافی ہے، اب چلو نماز پڑھیں گے، چلو روزے دیں گے. کیسی بیوقوفیت ہے یہ کیسی محرومیت ہے یہ کیا ہو گیا انہیں؟ کیا یہ کتاب و سنت نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ نے قرآن میں توحید کے بارے میں کتنی اہمیت دلائی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے اور بار بار کہا لم یکن من المشرکین، وہ شرک نہیں کرتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، شرک نہیں کرتا. مانا کیا؟ مانا یہ کہ بھائی شرک کی بہت بڑی نحوست ہے، اس کا بہت ہی بڑا معاملہ ہے، اور اس کے مقابلے میں توحید کا بہت بڑا معاملہ ہے. صرف توحید کی بنیاد پر لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ جو جماعتیں غلطی کرتی ہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں توحید کی اہمیت جاننا چاہیے اور اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرنا چاہیے. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو اس کی بنیادی چیز پہلے توحید، عقیدے کی اصلاح. وہ آدمی کی نماز کیسے قبول ہوگی جو یہ سوچتا ہے کہ فلاں فلاں حضرت قیامت کے دن اللہ کے پاس مجھے بچا لیں گے؟ وہ آدمی کی توحید کتنی کمزور ہوگی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کے سامنے سجدہ کر لوں گا تو وہ میرا پورا بیڑا پار کر دیں گے. اور وہ آدمی کیا کہنا جب مصیبت آئے تو غیر اللہ کا نام لیتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، فلاں فلاں کا نام لے کے المدد کہتا ہے. اس کے ساتھ نمازیں، اس کے ساتھ روزے، اس کے ساتھ حج، یہ کیا؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کتاب و سنت سے کہاں میل کھاتی ہے بات؟ آپ کا عقیدہ کھڑا ہونا چاہیے، آپ کا ایمان صاف ہونا چاہیے، اس میں مکسیشن نہ ہو، آپ کے اندر پیورٹی ہونی چاہیے. کیوں؟ وہی تو اسلام کی خاصیت ہے. ہمارا ایمان صاف ہے، پاک ہے، پیور ہے. جن کے پاس مکسیشن ہے وہی عیسائی، ان کو پتہ نہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں، ایک اللہ کی یا پھر جبرائیل کی یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی. جب آدمی سجدہ کرتا ہے، سجدہ کس کے لیے بھائی؟ دعا مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کون ہے جو سن رہا ہے؟ کلیئرٹی نہیں. ہم مسلمانوں کے پاس اتنی کلیئرٹی ہے
ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سنتا ہے، ہم تجھے ہی بلا رہے ہیں، اور میری ہر حرکت کو تو فی الحال سن رہا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں بلاتے، تیرے برابر کوئی طاقت نہیں رکھتا، تو ہی مسائل کا حل دے سکتا ہے۔ یہ جو براہ راست ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یہ جو کلیئرٹی ہے، یہ صرف اسلام میں ہے۔ تو جو لوگ توحید کی اہمیت نہیں دیتے، آدمی کے عقیدے میں ہر قسم کی گندگی ہو، ہر چیز کی آمیزش ہو، وہ کسے بلا رہا ہے کسے نہیں بلا رہا ہے، یہ جو کنفیوژن کے ساتھ آدمی بلاتا ہے وہ بہتر ہے، یا پھر وہ آدمی جس کے پاس آئینے کی طرح سفیدی ہے، شفافیت ہے، کہ جسے بلایا جا رہا ہے وہ اللہ ہے؟ کون اللہ کے پاس مقبول ہوگا؟ تو عزیز ساتھیوں، ان جماعتوں کے ان دعووں کے پیچھے مت جائیے۔ بعض جماعتوں کے دعوے بڑے ہیں، بڑے بڑے دعوے، خلافت کی دعوے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، ان کے پاس بنیادی طور پر توحید ٹھیک نہیں ہے، ان کے دامن میں ڈھیر سارے شرکیات بدعیات پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد خلافت کی بات کرنے کی کیا اہلیت ہے؟ جس کے پاس بیسکس ٹھیک نہیں، وہ بڑے بڑے باتیں کیوں کرے، ہے نا؟ جس کے پاس میٹرک نہیں، وہ پی ایچ ڈی کی باتیں کیوں کرے بھائی؟ لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں چلتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم پی ایچ ڈی کی بات کریں گے، ضرورت نہیں کہ ہم میٹرک پاس کریں، ضرورت نہیں کہ ہم یو جی پاس کریں، ضرورت نہیں کہ ہم پی جی پاس کریں، نہیں سیدھے سیدھے پی ایچ ڈی میں گفتگو کریں گے۔ تو مانا یہ کہ اصل میں انہوں نے پی ایچ ڈی کو سمجھا ہی نہیں ہے نا؟ اصل میں انہوں نے پی ایچ ڈی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو توحید کی اہمیت نہیں جانتے، جو سنت کی اہمیت نہیں جانتے، شرک اور بدعت کی نحوست کو نہیں پہچانتے، اور خلافت کی بات کرتے ہیں، دوسرے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ خلافت کا لفظ تو بول رہے ہیں لیکن اس کے حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ خلافت کا لفظ تو زبان سے ادا ہو رہا ہے لیکن اس کی تفصیل سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، اس حدیث میں توحید کی اہمیت ہمیں معلوم ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تولا جائے گا کسے؟ کھاتوں کو۔ تو آپ نے بعض احادیث دیکھے، اس میں عملوں کو سیدھے تولا گیا۔ آپ نے بعض احادیث سنے، اس میں عمل کرنے والے کو تولا گیا۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس کی مثال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے بعض احادیث دیکھے، اس میں آپ نے دیکھا کہ صحیفوں کو، کھاتوں کو، کاغذات کو جس میں عمل لکھے ہیں اسے تولا جائے گا۔ اس کے آخری جو مثال آپ نے یہ حدیث البطاقہ، کارڈ والی حدیث کے شکل میں آپ نے سنی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عمل کو اس کے اعتبار سے تولے گا۔ بعض عملوں کو سیدھے تولے گا، بعض عملوں کو شکل دے کے تولے گا، بعض وقت عمل کرنے والے کو تولے گا، بعض وقت جہاں عمل لکھا گیا ہے ان صحیفوں کو تولے گا، ان سبوں کو تولا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہی صحیح بات ہے، یہی صحیح بات ہے، یہی بالکل صحیح رائے ہے۔ تو اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اور اس کے بعد بات آگے بڑھائیے۔ تو معلوم ہو گیا کہ کن چیزوں کو تولا جائے گا؟ کبھی عمل کو، کبھی عمل کرنے والے کو، کبھی صحیفوں کو تولا جائے گا۔ اچھا، تولا کیوں جائے گا؟ پہلے حساب کتاب ہوا، بندے سے گفتگو ہوئی، اس کے اعمال نامے ہاتھ میں دے دیے گئے، اور اس کے ساتھ اس کے رویے سے معلوم ہو گیا کہ یہ کہاں جا کے ختم ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تولا کیوں جاتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ تولا اس لیے جاتا ہے تاکہ آدمی کو کون سا مقام الاٹ کریں۔ پہلے حساب کتاب میں معلوم ہو گیا کہ آدمی کے کتنے عمل ہیں اور کتنی کمی ہے۔ تولا جب جائے گا تو اس کے درجات فکس ہوں گے، اس کے کلاسز فکس ہوں گے۔ یہ جنت میں جائے گا تو اس کے عملوں کی وجہ سے کون سے درجے میں جائے گا، یہ فلان جگہ جائے گا تو کس لیے جائے گا، یہ عمل تولنے کے بعد فیصلے ہوں گے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ جہنم میں جاتا ہے تو جہنم میں اسے کیسے عذاب ہوں گے، عمل تولنے کے بعد ہوگا۔ حساب کتاب کے بعد بندے کا ٹھکانہ تو معلوم ہو گیا، لیکن بندے کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا، جنت میں کون سے کلاس میں رہے گا، یہ ترازو میں تولنے کے بعد یہ چیز معلوم ہوگی۔ اس لیے ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ بعض احادیث سن لیجئے جس میں ترازو میں وزندار آپ کے اعمال میں سے جو ہوتے ہیں اس کا آپ کو علم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے حدیث کتنی پیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال ڈالے جائیں گے تو اس میں سب سے زیادہ جو وزندار ہوں گے پتہ ہے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے وزندار ہوں گے اچھے اخلاق، حسن الخلق۔ اچھے اخلاق کا وزن بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک آدمی صرف فرض کرتا ہے، نفلوں میں زیادہ دلچسپی نہیں، لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ کئی رات کی عبادت کرنے والوں پر سبقت لے جائے گا،
کئی رات بھر بھر کے عبادت کرتے ہیں نا، ان لوگوں پر سبقت لے جائے گا. کئی جو دن بھر بھر کے روزے رکھتے ہیں نا، ان سے طاقتور ثابت ہوگا اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے. اخلاق ایک بہت ہی زبردست علم ہے جسے ہم اور آپ کو جاننا چاہیے. انسان اپنے اخلاق کو درست کر سکتا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، رات بھر عبادت کرنے والے کا درجہ، دن بھر روزے رکھنے والے کا درجہ، دن بھر اللہ کے راہ میں جہاد کے میدان میں لڑنے والے کا درجہ حاصل کر سکتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے. تو اچھے اخلاق اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ترازو میں سب سے زیادہ وزندار ہوں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یبغض الفاحش البذی، اللہ سبحانہ وتعالی جس کی زبان گندی ہوتی ہے، جس کی زبان میں فحش ہوتا ہے، جس کی زبان میں گندی گالی گلوج ہوتی ہے، اسے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نفرت کی نظر سے دیکھے گا، ہے نا. بعض لوگوں کی زبانیں کھلی تو اللہ اکبر، ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ زبان نہیں کھلتی. یہ تو 7.7 ارتھکوئک ٹرمرز ہیں، ایسی خطرناک بعض لوگوں کی زبانیں، ہے نا. گالیاں پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے لیے پانی پینے کے برابر ہے. کسی کی ماں کو کھینچ لیا، کسی کے باپ کو کھینچ لیا، کسی کے خاندان کو کھینچ لیا، پتہ ہی نہیں چلتا ان لوگوں کو. اور ان کی والدہ کے حق میں انہوں نے جو کہا، زبان میں چلتا ہے، نارمل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے زبان والوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا. مجھے تعجب ہے پتہ کس میں ہوتا ہے. آدمی اچھا خاص آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، لیکن زبان پاک نہیں، زبان پاک نہیں، زبان میں گندے الفاظ ہیں، زبان میں گالی گلوج ہے. ایسا آدمی اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. یہ بھی آپ جان لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم، کیا لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کیا پتہ ہے جانے کی وجہ ان کی زبان کی کمائی ہے؟ جانے کی وجہ ان کی زبان کی کمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر آیا، لوگوں نے خوب تعریف کی، کہا کہ بڑی عبادت گزار ہے، بڑی پردہ کرتی ہے، حجاب کی پابند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم جائے گی. کیا وجہ؟ کیونکہ یہ جب جھگڑتی ہے، آس اڑوس پڑوس میں گالیاں بکتی ہے، اس کی زبان بڑی بری ہے، اس کی وجہ سے ٹھکانہ جہنم ہے، نعوذ باللہ. تو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. زبان سوچنا چاہیے کہ زبان میں ہم کیا بول رہے ہیں. تو گندے گالیاں، ایسی گالیاں، بعض تو ایسی گالیاں ہیں ان کے لیے تو 80 کوڑے مارنے چاہیے. اگر اسلامی حکومت ہوگی ان گالیوں پر آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، نعوذ باللہ. تو یہ ہمارا معاشرہ یہ زبان کو لے کر بہت بگڑا ہوا ہے. جب آپ زبان اتنی گندی دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کو ان کے کردار کا علم ہوتا ہے. جو آدمی زبان میں ان چیزوں کو بار بار لاتا ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ کردار میں اس کے پاس یہ چیزیں ہیں. جو چیز زبان میں جاری ہوتی ہے وہ چیز دل میں اترتی ہے، جو چیز دل میں اترتی ہے وہ اس کے جسم کے حصوں سے جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں انسان کو گالی دینے پر ابھارا جاتا ہے نا. اوپن گالی، بیٹھے بیٹھے گالی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ گالی جو ہے کوئی فیشن ہے، گالی جو ہے ایک فیشن ہے. بڑے بڑے آدمی، بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں گالی دے رہے ہیں. ارے بھائی، یہ اصل میں گندگی کو پروموٹ کر رہے ہیں. جو آدمی جو چیز بار بار بولتا ہے اس کا اثر دل میں ہوتا ہے. یہی چیز آپ شریعت میں دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ 33 مرتبہ بولو، الحمدللہ آپ 33 مرتبہ بولو، فلان چیز 100 مرتبہ بولو. کیوں؟ ایک بار بولنے تو کافی ہے، مانا تو سمجھ گیا آپ. سبحان اللہ، اے اللہ تو تمام قسم کے خامیوں سے پاک ہے، مانا تو اب سمجھ لیا. اسے 100 مرتبہ کیوں بولے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جو چیز آپ بار بار بولتے ہیں اس کا اثر دل میں ہوتا ہے. جو چیز کا اثر دل میں ہوتا ہے وہ اثر عملوں میں ظاہر ہوتا ہے. تو جو آدمی گندی گالیاں دیتا ہے، گالی میں جو بیان کر رہا ہے، معنی یہ کہ یہ صاحب اسے کرنے والے ہیں، اب تو نہیں کر رہے ہیں، یہ جب بولتے رہیں گے ایک دن کے بعد کریں گے، نعوذ باللہ. تو اس لیے زبان کی حفاظت دیکھیے انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے. اور سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں تو ہم ادھر کھڑ کے سن نہیں سکتے، ایسی گندی چیزیں. اور ان کے پیرنٹس دیکھتے ہیں اور بعض پیرنٹس کو انہیں خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیا بات کرتا. ایوارڈ دینا چاہیے انہیں بلا کے، اس چیز کا ایوارڈ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنی بچی کو سب سے گندی زبان سکھائی ہے، ماشاءاللہ، یہ لیجیے ایوارڈ.
शर्म आनी चाहिए ऐसे वालिदैन को, शर्म आनी चाहिए ऐसे पेरेंट्स को कि उनका बच्चा ऐसी गाली देता है और एक खामोशी से देख रहे हैं, है ना। और उसके बाद बच्चों की ज़बान में कैसे कैसे गाने हैं, नऊज़ु बिल्लाह। गाना पूरा ज़िना है और बच्चा गाता है और पेरेंट्स खुश, देखो मेरा बच्चा क्या गाना गाया, आज गाना गा रहा है, पता नहीं कल क्या करने वाला है। और अगर आपने ठीक से तरबियत नहीं की, गंदे रास्तों में डाला, गलत रास्तों में डाला, वो जो भी कमाएगा तुम्हारे खाते में चढ़ने वाला है, वो जो भी कमाएगा तुम्हारे खाते में चढ़ने वाला है। अल्लाह मुस्तान, अल्लाह मुस्तान। बच्चों की तरबियत क्या है साथियों, तरबियत डांट झपट मार का नाम नहीं है। बाज़ लोग बैलों की तरह मारते हैं, तरबियत मारने का नाम नहीं है, तरबियत फॉलो करने का नाम है। एक चीज़ बार बार बच्चे को बोलते रहें, थके नहीं, उसके अंदर जो उतारना चाहते हैं एक बार में उसके अंदर नहीं उतरेगा, उसे नोट करते रहिए, पीछे बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, उसकी तब्दीली बाद में आएगी। एक मरतबा बोला नहीं चलेगा। ये तरबियत फॉलो करने का नाम है, तरबियत पीछे पड़ने का नाम है, तब जाके इंसान बनता है। एक मरतबा आपने बोला छोड़ दिया, ऐसा कोई इंसान बनता नहीं दुनिया में। बच्चे का जहन आप बोल बोल कर बना सकते हैं, बच्चे के जिस्म की तरबियत आप बोल बोल कर सकते हैं, हर एतबार से उसे आप एजुकेट कर सकते हैं। इसीलिए आपको बोलते रहना चाहिए। बहरहाल, तो मैं ये बता रहा था, तराजू में सबसे वजनदार, इस हदीस की रोशनी से बात मालूम हुई, अच्छे अखलाक। और इसी हदीस के एंडिंग में नबी सासम कहते हैं, गंदी ज़बान बोलने वाला, फहश ज़बान बोलने वाला अल्लाह के नज़र में मबगूज़ होता है, अल्लाह उसे नफ़रत की नज़र से देखता है। ये हदीस तो आपने सुन लिया, दो लफ्ज़ जो वज़नदार होंगे, इस हदीस को तो आपने सुन लिया, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये देखिए कितनी प्यारी हदीस। नबी सासम कहते हैं, अत्तहुरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान। नबी सासम कहते हैं, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी, पाक रहना, दोनों किस्म की पाकीज़गी, अंदर की पाकीज़गी, बाहर की पाकीज़गी। अंदर की पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी, दिल आपका पाक हो, सबसे पहले शिर्क की नहूसत से पाक हो, कुफर की नहूसत से पाक हो, निफाक की नहूसत से पाक हो, हसद से पाक हो, कीने से पाक हो, कपट से पाक हो, दूसरे गंदे चीज़ों से दिल पाक हो, इसे पाक कर आदमी। उसके बाद ज़ाहरी भी पाक हो, जिसका अंदर पाक हो उसका ज़ाहिर भी पाक होना चाहिए। इसीलिए शरीयत में दोनों की तालीम है। अगर आपका दिल पाक है तो आप अपने आप को पाक रखिए, नहाइए, धोइए, अपने बालों की इज्जत दीजिए, खुशबू इस्तेमाल करिए, ज़ाहरी तौर भी पाक रहिए, क्योंकि ये अंदर की पाकीज़गी, बाहर की पाकीज़गी, ये एक दूसरे में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, एक दूसरे में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो दोनों को साफ रखना चाहिए। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, ईमान के दो टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़ा पाकीज़गी है। ईमान को दो टुकड़े में तोड़ा जाए तो उसमें एक पूरा टुकड़ा पाकीज़गी है। उसके बाद कहा, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, जब इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह कहता है, ये दो जुमले पूरे तराजू को भर देते हैं। तमलउल मीज़ान माना ये तराजू को भर देते हैं, तराजू में वज़न पैदा करते हैं, तराजू में जो भी जगह खाली है भर देते हैं। इतने वज़नदार जुमले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज़ रिवायत में आया है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलउ मा बैन अस्समाई वल अर्द। ये दो जुमलों में इतना पावर है कि आसमान ज़मीन के दरमियान जितना भी गैप है वो पूरे गैप को भर देते हैं। अल्लाह अकबर। एक दूसरी रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर किसी ने किसी घोड़े को पाला अल्लाह की राह में लड़ने के लिए और उसकी खिदमत की, उसे खिलाया पिलाया इस एतकाद के साथ, इस ईमान के साथ कि ये मुझे अल्लाह की राह में साथ देगा, तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उसका पेट भर के खाना घोड़े का, और घोड़े का पेट भर के पीना, और वो घोड़े का गोबर और उस घोड़े का पेशाब सब तराजू में चढ़ने वाले हैं नेकियों की शक्ल में, सब तराजू में चढ़ने वाले हैं नेकियों की शक्ल में। तो ये बाज़ रिवायतें हैं जिससे बात मालूम हुई कि तराजू के अंदर इन चीज़ों का बड़ा वज़न है, इन चीज़ों का बड़ा वज़न है। तो इस तरीके से तोला जाएगा। तोलने के बाद मैंने आपको बताया दरजात का इल्म होगा, आदमी कहाँ जाएगा एग्जैक्ट उसके प्लेस का फैसला तराजू में आमाल तोलने के बाद होगा। अब जैसे ही ये तोल दिया जाएगा तो उसके बाद बंदे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उनके पास वहाँ पर हौज़ कौसर होगा। हर नबी का अपना हौज़ होता है। अब चूँकि एक लंबी मुद्दत खड़ कर आए हैं, हिसाब किताब का मैदान देख चुके हैं,
سورج کی تپتی ہوئی گرمی کو جھیل چکے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھے ہیں، ان کے اعمال تولے گئے، اس پروسیس میں کھڑے رہے تو پیاس بے انتہا ہوگی، پیاس بے انتہا ہوگی۔ تو یہ لوگ دوڑیں گے تو ان کے سامنے حوض ہوں گے، ہر نبی کا اپنا حوض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بڑا حوض میرا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ 1 مہینے کا فاصلہ ہے، یہ 1 مہینے کا فاصلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مدینے سے لے کر فلسطین تک اتنا لمبا ان کے حوض کا فاصلہ ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اس کے 4 کونے ایک ہی سائز کے ہوں گے، 4 کونے ایک ہی سائز کے ہوں گے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے، اس کے پیالیاں آسمان کے ستاروں جیسے زیادہ ہوں گی، اور جو آدمی ایک مرتبہ اس میں پی لے اس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، اس کے بعد پیاس کیا چیز ہے بھول جائے گا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوض کو دیکھ کر ٹوٹ پڑیں گے اس کا پانی پینے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہٹائیں گے۔ صرف ان لوگوں کو پانی پینے کی اجازت ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جو غیر امتی بھی آئیں گے دیکھیں گے کہ حوض بہت بڑا ہے ان کے حوض کے مقابلے میں، تو اس حوض میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کہتے ہیں جیسے اونٹ پالنے والا اونٹ کو پانی پینے سے روکتا ہے بعض اوقات، ویسے میں لوگوں کو روکوں گا، ہٹاؤں گا اور میرے لوگوں کو لاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کے لوگ ہیں یہ آپ کے لوگ نہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو انہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ بھئی یہ امت میرے امتی ہیں، انہیں حوض کے پاس بھیجو، اور یہ حوض کے پاس جائیں گے، وہاں کا یہ پانی پیئیں گے، وہاں کا یہ پانی پیئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پیالیوں میں پانی کو ڈبو کر لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے، لوگوں کی جو ہے سروس میں پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس حوض کا پانی پینے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہے حوض کوثر۔ یہ کیا ہے؟ حوض کوثر ہے، اور یہ کہاں ہے؟ کون بتائیں گے؟ جی یہ کہاں ہے؟ یہ ابھی محشر کے میدان میں ہی ہے نا، وہیں تو تول کر گئے ہیں، وہیں اسی میدان میں، وہاں یہ حوض ہے، لیکن اس کا کنیکشن نہر کوثر سے ہوگا۔ یہ ہے حوض کوثر، ایک ہے نہر کوثر، کوثر کی ندی جو جنت میں ہے، وہاں سے اس حوض کا کنیکشن ہوگا، وہاں سے یہ پانی اس حوض میں گرے گا۔ اس حدیث میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس جو نہر کوثر ہے، یہ جو کوثر کی ندی ہے اس میں 2 نالیاں ہوں گی، 2 نالیاں فکس کی گئی ہوں گی، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی۔ ان 2 نالیوں سے پانی گر کے اس حوض میں پانی جمع ہوگا، اس حوض میں پانی جمع ہوگا۔ یہ اس حوض کی حقیقت عزیز ساتھیو، یہاں پر لوگ پانی پئیں گے، یہاں پر لوگ پانی پئیں گے، لیکن افسوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعض روایتوں میں کہ میں میری امت کا اس حوض کے پاس ٹھہر کر انتظار کروں گا، اور جیسے ہی میرے لوگ آئیں گے میں انہیں پیالیوں میں ڈبو ڈبو کے انہیں پانی دوں گا، وہ پئیں گے، اور جب میں پانی دوں گا بعض لوگوں کو فرشتے آ کر مجھے روکیں گے، کہیں گے کہ انہیں مت دو، کہیں گے کہ انہیں مت دو، یہ پانی پینے کے حقدار نہیں۔ میں کہوں گا اصحابی، میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے پیارے صحابہ ہیں، یہ میرے ہیں، تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا گل کھلائے، آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی نئی چیزوں کو شروع کیا، یہ آپ نہیں جانتے، ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے یہ آپ کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے، آپ کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اہل علم نے ان دونوں روایتوں کو جوڑ کر کہا کہ جن لوگوں کو یہاں پانی سے روکا جائے گا ان میں سے سب سے پہلے مرتد جو اسلام چھوڑ چکے ہیں، جو اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ہی کم ایسے افراد ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑا، تو وہ ادھر آئیں گے ان کے لیے پانی نہیں ہوگا، انہیں پانی سے روک دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد منافقین آئیں گے، انہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ منافقین یہاں پہنچے کیسے؟
حساب کتاب، اس کے بعد ترازو، وہ سب پار کر کے آئے نا، ادھر محشر کے میدان میں بھی کھڑے تھے. یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اہل علم بڑی حکمت کی بات بتاتے ہیں کہ منافقین کو ان کے دھوکے میں اضافہ کرنے کے لیے، جیسے زمین میں وہ مومنین کو دھوکہ دیتے تھے، ظاہری شکل باطنی شکل، جیسے زمین میں انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسے لے کر آئے گا گویا کہ جنتی ہیں، اس مقام میں آ کر پھنس جائیں گے. اس مقام میں آ کر انہیں بتایا جائے گا کہ زمین کے دھوکے کے بدلے یہ لیجیے تمہارے لیے دھوکہ. انہیں پانی نہیں دیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو مرتد پانی نہیں پئیں گے، منافقین پانی نہیں پئیں گے، اور اس کے بعد ایسے فرقے والے جنہوں نے دین کے نام سے ڈھیر ساری چیزوں کو ایجاد کیا، نئے نئے معتقدات شروع کیے، نئی نئی باتیں دین میں داخل کی. ہمارا دین بالکل صاف شفاف تھا، آسان تھا. اس کے بعد ہوا کیا؟ لوگ گئے جا کر گریک فلسفے کو پڑھا، اس کے بعد لوگ گئے ہندوستان کی صوفیزم کو پڑھا، لوگ گئے دوسرے غیر اسلامی چیزوں کو پڑھے. انہیں چاہیے تھا کہ پڑھ کے بھول جاتے یا پھر پڑھنے کی حد تک رکھتے، لیکن پڑھنے کے بعد ان چیزوں کو لائے، انہوں نے اسلامک سائنس میں انہیں ٹھونسنے کی کوشش کی. وہ چشمہ پہن کر انہوں نے اسلام کو دیکھنے کی کوشش کی. یہاں سے ڈھیر سارے فرقے نکل آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جن لوگوں کو حوض کوثر سے روکیں گے، ان میں سے کون ہے؟ جو فرقوں کو انہوں نے ایجاد کیا، دین کے نام پر ڈھیر ساری چیزوں کو جنہوں نے ایجاد کیا، ان لوگوں کو یہاں پر روک دیا جائے گا. جو بدعتوں کو جنہوں نے پھیلایا ہے، ان لوگوں کو اس پانی کو نہیں دیا جائے گا. تو اس طریقے سے عزیز ساتھیوں، ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ حوض کے بعد کیا ہے؟ محشر کا میدان، سورج، مسائل جو بھی آپ نے دیکھے. اس کے بعد حساب کتاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آمد. حساب کتاب کے بعد آپ نے دیکھا ترازو کے بعد آپ نے دیکھا حوض. اب اس کے بعد آگے جا کے پل صراط میں نہ چڑھایا جائے گا. اس کے بعد آگے پل صراط میں لوگ جائیں گے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہیں رکتے ہیں، وقت بھی ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ پل صراط کے کیا مسائل ہیں، پل صراط میں ہوگا کیا ہے نا. اور اس کے بعد جنت میں لوگ جائیں گے تو جنت میں کیسے پرویش کریں گے، اور جہنم میں کیسے لوگوں کو ڈالا جائے گا. یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے ان باتوں کو لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پہلے 3 سوالات ہماری طرف سے. پہلا سوال، میں نے کیا ہے؟ ہاں، اعلان آپ تھوڑا سن لیجئے گا. آپ کے ہاں تھوڑا یہ ایک پیپر دیا جائے گا، اس میں آپ اپنا نام، اپنا فون نمبر لکھیں. اس میں جو ہے صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو کانٹیکٹ میں رکھیں، ہے نا، آپ کو مرکز کے ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے نام، آپ کے فون نمبر لکھیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں، بس اتنا ہی ہے. پہلا سوال، تو میں دوران درس میں نے کہا ایک حدیث میں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں کو پڑھیں گے تو یہ سوال نہیں، یہ ابر کی شکل میں آئیں گے. لیکن ان 2 سورتوں کے نام کیا بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سورتوں کے کیا نام بتائے؟ ہاں آپ بتائیے. آئیے، ماشاءاللہ، آپ کے لیے ایک بہترین کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے. آئیے، کتاب کا نام ہے دا آئیڈیل ہسبینڈ، دا آئیڈیل وائف. ان دونوں کو جوڑ کے ہے نا یہ کتاب بنائی گئی ہے. آپ بھی پڑھیے، آپ کے اہلیہ کو پڑھائیے. آپ کا نام؟ الطاف بادشاہ. الطاف بادشاہ صاحب، آپ نے ہاتھ وغیرہ میں جو پہنا ہے کس لیے پہنا ہے؟ دیکھیے، جویلریز جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے لیے، انگوٹی، بریسلیٹ، یہ جو بھی پہنتے ہیں
عورتوں کے لیے. مرد جویلریز نہیں پہنتے. کیوں نہیں پہنتے؟ کیونکہ وہ ڈیفالٹ خوبصورت ہے. عورتوں کے لیے یہ چیز ہے تاکہ وہ اپنی خوبصورتی اور بڑھائے. تو مردوں کے لیے جویلریز نہیں ہے. بعض لوگ یہ غلطی سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی چاندی کی پہننا، بریسلیٹ چاندی کی پہننا سنت ہے. غلط بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انگوٹھی نہیں پہنی، اور آخری زمانے میں پہنتے تھے سیل لگانے کے لیے، مقصد کے ساتھ. تو اگر بھی آپ کے پاس بھی کچھ ایسا مقام ہے جہاں آپ سیل لگاتے ہیں تو پہنیے گا، ورنہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہے. تو یہ جو گہنے ہیں، یہ جو جویلریز ہیں، یہ مردوں کے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. میں نے دوران گفتگو یہ کہا کہ ترازو میں جن چیزوں کو تولا جائے گا وہ کیا ہیں؟ عمل کرنے والا اور صحیفے. ان چیزوں کو تولا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو میں نے ایک مثال یا پھر دو مثال میں نے عمل کرنے والے کے تولنے پر دی. عمل کرنے والے کو تولا جائے گا. حدیث سے میں نے دو مثالیں دی. وہ دو مثال کون بتائیں گے؟ آپ بتائیے. ہاں آپ پیچھے. ہاں. احسنت. گڈ. احسنت. آئیے ماشاء اللہ. دوڑ کر آئیے. آپ نام کیا ہے؟ سید فریس. آپ روز آتے ہیں؟ جزاک اللہ. لیجیے آپ کے لیے دو تحفے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آخری سوال. یہی سورہ بقرہ آل عمران کے بارے میں. تو یہ قیامت کے دن 3 شکلوں میں آئیں گے. وہ 3 شکلیں کون بتائیں گے؟ 3 شکلوں میں آئیں گے. کون بتائیں گے؟ 3 شکلوں میں آئیں گے. کون بتائیں گے؟ بتائیے آپ. آئیے ماشاء اللہ. جی آپ کے لیے ایک ٹوپی ہے. چونکہ آپ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے ہم آپ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے ایک ٹوپی بطور تحفہ دیتے ہیں. کل سے پہن کر آئیے انشاءاللہ. وصلی اللہ بارک. سوالات ہیں؟ لائیو اسٹریم سوالات. چلیے. سوال کر رہے ہیں کہ عصر کی نماز میں میری 2 رکعت چھوڑ گئی، تو 2 رکعت کو کیسے پڑھیں؟ 2 رکعت جو چھوڑ گئی ہے، آپ 2 رکعت پڑھیے اپنے طور سے. اب اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیے. صرف سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی چلے گا. تو آپ 2 رکعت آپ کے چھوڑ گئے. اب 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد تشہد میں بیٹھیے، سلام پھیریے، معاملہ ختم. یہی ہے. آپ سورہ فاتحہ چاہے تو پڑھیں، ضم سورہ چاہے تو پڑھیں، چاہے تو چھوڑیں، لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے آپ کو کسی عبادت میں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے پر کتنے اجر ملتے ہیں؟ آیت الکرسی پر ہم نے مستقل درس دیا ہے لاسٹ ایئر، ہے نا. تو میں گزارش کروں گا حضرات سے کہ یہ جو سوال پوچھے ہیں ان کے لیے وہ لنک ڈال دیں انشاءاللہ. اس میں ہم نے تفصیلی آیت الکرسی کو لے کر لاسٹ ایئر ہم نے شاید ایک درس پورا اسی پر دیا تھا. اس میں ہم نے اس کے فوائد ایک نہیں بہت ہیں. آیت الکرسی پڑھنے کے بہت فوائد ہیں. اور نمازوں کے بعد پڑھنے کے تو یہ ہیں کہ جو آدمی پڑھتا ہے اسے کہا جائے گا کہ بھائی جنت کے کس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا. جنت کے کس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا، جبکہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے. تو آیت الکرسی سب سے برکت والی آیت ہے پورے قرآن کے اندر. تو میں اس سوالات میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. آپ جائیے اس درس کو پورا سنیے گا تاکہ آپ کو پورے ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہو انشاءاللہ. سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم تسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تسبیح کی نماز کے تعلق سے ایک روایت آئی ہے جو ترمذی وغیرہ میں، اس روایت کو لے کے اہل علم نے اختلاف کیا.
اکثر و بیشتر اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا اور بعض اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا اور حسن کے درجے تک پہنچایا۔ اکثر و بیشتر اہل علم اسے صحیح نہیں مانتے، اگرچہ کہ بعض محدثین جو مشہور ہیں انہوں نے اسے صحیح قرار دیا، لیکن اس کے باوجود اکثر کے پاس یہ ضعیف ہے، تو اسے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اگر یہ نماز اس اہمیت والی ہوتی تو اس کے لیے تو بخاری مسلم میں صحیح روایتیں ہونی چاہیے ہوتی۔ تو اگر کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں اتنی مرتبہ یہ پڑھیں، اتنی مرتبہ فلاں پڑھیں، اتنی مرتبہ جو لسٹ ہے، تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر بعض لوگ اسے صحیح مانتے ہیں تو وہ اپنے طور پر اسے اپنے گھر میں پڑھ لیں، اس کے لیے جماعت وغیرہ کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ سوال ایک کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے، بیڈ پر ہے، وضو نہیں کر سکتا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس کے جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں وہ انہیں وضو کرا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ بیڈ ہی میں انشاءاللہ نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جو ساتھ ہیں انہیں وضو کرائیں، یہی صحیح ہے۔ اگر کوئی ساتھ نہیں، بالکل بیڈ میں پڑھیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، ساتھ دینے والے ہے نا، تو ایسی صورت میں وہ اگر ان سے ممکن ہو تو تیمم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، بالکل کوما اسٹیٹ، پوری باڈی جو ہے پڑی ہے، صرف دماغ چل رہا ہے، تو دماغ ہی میں نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ہاؤس بروکر کا کام کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے، آپ کی محنت ہے، لیکن میں نے ہاؤس بروکروں کو دیکھا کہ بہت لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، ہے نا، جھوٹ تو ان کی زبان میں پانی کی طرح آتا ہے، اور یہ سمجھ ہی یہ رہے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے ان کا کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت ہی ڈینجر دھندا ہو گیا ہے۔ سچ بول کے آپ کام کریے گا، آپ کا کام اچھی طریقے سے چلے گا، آپ کو لوگ ڈھونڈ کر آئیں گے۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ بروکر کو دیکھتے ہی لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہے نا، سلام بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بھائی آدمی پھنسیں گے تو سر کھائے گا۔ تو یہ پیشہ ہی گندا نظر، حالانکہ اچھا پیشہ ہے، محنت ہے، آدمی گھومتا ہے، گھروں کو دیکھتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے نا، ایک گھر میں لوگ کوئی دیکھتے، کوئی پیسے دیتے نہیں دیتے، بڑی محنت کا کام ہے، لیکن جھوٹ بول بول کے اس پیشے کو نفرت والا پیشہ بنا دی ہے لوگ۔ تو یہ نہ کریں بھائی، سچ بولیں، ہے نا، اور جو گھر کی جو کوالٹی ہے وہ بیان کریں بس، اور اس کے بعد آپ ان سے جو کمیشن لیتے ہیں ان سے لے لیجیے، جو بھی آپ کے لیے حلال ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ لیکن یہ ایسے غلط اوور سمارٹ بننا، ڈیڑھ ہوشیاری دکھانا، ہے نا، ایک ہی گھر 3 لوگوں کو دکھانا، ہے نا، سب کے پاس کمیشن لے کے نکل جانا، یہ کر کے لوگوں نے نا اس پیشے کو گندا بنا دیا ہے، ورنہ یہ حلال ہے انشاءاللہ۔ سجدے سہو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ سجدے سہو کہتے ہیں بھلاٹ کو۔ اگر آپ سے نماز میں کہیں پر بھی بھلاٹ ہو گئی، کچھ آپ بھول گئے، تو اسے سجدے سہو کے ذریعے سے کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں اگر آپ بھول گئے، سجدے سہو کام نہیں آئے گا، جیسے ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجدے، ہے نا، آخری تشہد، تکبیرۃ الاحرام، اسے ارکان کہتے ہیں۔ اسے آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی رکعت ہی نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں ہیں جسے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت آپ سجدے سہو کر سکتے ہیں، جیسے آپ پہلا تشہد آپ نے چھوڑ دیا، ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد کبھی آپ نے کچھ ایکسٹرا کر لیا یا پھر کسی چیز کو کم کیا، بعد اسے آپ نے پورا کیا، تو نماز میں اگر کہیں پر بھی خلل ہو تو ارکان کے چھوڑنے کے علاوہ کہیں آپ سے نماز میں خلل ہو تو آپ سجدے سہو کر کے اسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ سجدے سہو سلام کے بعد، سلام سے پہلے، کہیں پر بھی آپ نے کیا انشاءاللہ صحیح ہے، لیکن زیادہ درست یہ ہوگا اگر آپ سے نماز میں کمی ہوئی ہے تو سلام سے پہلے سجدے سہو کر لیجئے۔ اگر نماز میں آپ نے زیادتی کر دی تو آپ سلام کے بعد سجدے سہو کریں، پھر سلام پھیریں، دو سلام انشاءاللہ۔ اور سجدے سہو آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے تشہد پورا پڑھ لیا، اب آپ نے نماز میں کمی کی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے، پھر آپ بیٹھے، اب کچھ مت پڑھیے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اگر آپ سلام کی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے تشہد پڑھ لی، پورا پڑھ لیا، آپ نے سلام پھیر لیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم، پھر 2 سجدے، پھر بیٹھے، آپ کچھ مت پڑھیے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم۔
یہی ہے سجدے سہو کرنے کا طریقہ. اگر آپ کو کنفیوژن ہے کہ آپ نے نماز میں زیادہ کیا کہ کم کیا تو آپ سلام کے بعد کر لیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب ایک قبر جو بنائی عمارت کی شکل میں، درگاہ کی شکل میں ہے، کیا اس کے پاس جا کے وہ ان سے نہیں مانگتا، صرف جا رہا ہے، ایسا جانا جائز ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کو جانے پر ابھرا ہے، کہا کہ زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، اے لوگوں قبرستان میں جاؤ تاکہ آپ کو آخرت یاد آئے. تو جو درگاہیں ہمارے معاشرے میں جس انداز سے اس میں جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جس انداز سے وہ چکا چوند ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو آخرت یاد آئے گی. وہاں تو عورتوں مردوں کا میلہ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو وہاں پر آخرت کیسے یاد آئے گی؟ تو سنت سے یہ ثابت نہیں، تو یہاں جانا سنت نہیں ہے. اچھا آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، قبریں گھٹ کر کے قبروں پر لکھنا اور اس پر عمارت کھڑی کرنا، یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، بلکہ یہ 350 ہجری کے بعد مصر میں جب اسماعیلیوں کی یعنی فرقے والوں کی حکومت تھی تو انہوں نے ان چیزوں کو شروع کیا کہ وہ قبروں کو گھٹ کرتے، اس پر عمارتوں کو باندھتے. یہ انہوں نے عیسائیوں سے لیا تھا، وہ بھی اپنے سائنس کی اسی طریقے سے غلو کر کے عزت کرتے تھے. تو یہ اسلامی دنیا میں نئی چیز ہے جو 300 سال کے بعد شروع ہوئی، تو یہ کیسے سنت ہوگا، یہ کرنا کیسے درست ہوگا؟ سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ صاحب نے کس کے لیے پروٹیسٹ کیا پروٹیسٹ اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے. دیکھیے پروٹیسٹ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں اس کے لیے اجازت ہے. اگر کس پر ظلم ہوا، ناحق ہوا، ان کے ساتھ ان کی بات کہیں نہیں سنی گئی، نہ پولیس اسٹیشن میں، نہ جج، نہ کورٹ میں، تو ایسی صورت میں چند لوگ جمع ہو کے سڑک میں جمع ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی آواز کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا ہے. اگر وہ کسی کو تکلیف دیے بغیر، آنے جانے والوں کو تکلیف دیے بغیر، کسی کو پریشانی میں ڈالے بغیر اگر وہ ایک کونے میں ٹھہر کے اپنا مطالبہ کرتے ہیں، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں اس کی اجازت ہے. ہو سکتا ہے عرب ممالک میں اس کی اجازت نہ ہو، تو وہاں پر کرنا بالکل غلط ہے. وہاں پر ایسے ظلم بھی نہیں ہوتا، وہاں پر کرنا بالکل غلط ہے. وہاں کے علماء جو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، ہندوستان کے قانون کے حساب سے، اور ہندوستان کو آزادی بھی ایسے ہی ملی ہے. اور سب سے پہلے اس قسم کے پروٹیسٹ کو شروع کرنے والے ہندوستان کے علماء تھے. انہوں نے انگریزوں کے خلاف ان پروٹیسٹوں کو ارینج کیا، آرگنائز کیا، تاکہ ان کی آواز پہنچے، کیونکہ انگریز آواز سنتا ہی نہیں تھا. اور آج ہمارے معاشرے میں جو طاقت میں بیٹھے ہیں یہ بھی انگریزوں سے کچھ کم نہیں ہے. یہ انگریزوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ہے نا؟ انگریز ان کے پاس پانی پیے، اس قسم کے لوگ ہیں. تو اگر آپ اپنا مطالبہ کرتے ہیں اس انداز سے، راستے میں گزرنے والے، سڑکوں میں گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو انشاءاللہ یہ کرنا بالکل درست ہوگا. سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ بددعا میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مر جائیں، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. انسان کو بددعا نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں کی. اگر کسی پر اتنا ظلم ہوا تو وہ مجبور ہو کے بددعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے پاس اس کی بددعا پہنچتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بددعا جو ہوتی ہے اللہ کے عرش اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، سیدھے اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے. تو یہ اس لیے جو ہے بددعا نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی آدمی حق پر بددعا کرتا ہے، مجبور ہے، تو وہ اس کے لیے جائز ہے انشاءاللہ. اور اللہ اگر قبول کر لے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگ شرکیہ کاموں میں ملوث ہیں، سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے، تو کیا کریں؟ سمجھاتے رہیے، یہی ہمارا کام ہے. ان کو کافر کہنا، ان کو کافر کہنا، تکفیر کا بازار گرم کرنا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہمارا کام دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، دین کی باتوں کو پہنچانا ہے. نصیحت کے دامن کو کبھی بھی مت چھوڑیے.
کبھی بھی نصیحت سے مایوس مت ہوئیے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے سے بعض لوگ گزرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا تو بڑا خطرناک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر معلوم ہو اس آدمی کو کتنا بڑا عذاب ہے تو یہ 1 مہینے کے لیے کھڑا رہے گا، نماز پڑھنے والے کے سامنے نہیں جائے گا۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے سامنے کاٹنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی آدمی ایسا آئے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے روکے، اسے آگے نہ جائیں۔ اگر وہ زبردستی جانا چاہتا ہے تو اگر اسے دھکا دے وہ گر بھی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دھکا دینے والوں پر کوئی ملامت نہیں، تو نماز کو کاٹنے مت دیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے بعض لوگ سترہ نہیں رکھتے، مسجد میں داخل ہوئے انٹرنس کے پاس کھڑ کے نماز پڑھ رہے ہے نا، یہ پورا جگہ ان کے لیے لاکھ ہو گیا ہے نا۔ جو آدمی اپنی نماز کی عزت نہیں کرتا لوگ کہاں سے عزت کریں گے، جیسے بعض اہل علم نے کہا۔ تو آپ اپنی نماز کی عزت کریے، سترے کو تلاش کریے، سترے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور نماز پڑھیے، تو آپ کے نماز کا یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ نے سترہ نہیں لیا تو آپ نے اپنی نماز کی عزت نہیں کی، تو پھر لوگ جائیں گے ہی۔ تو پراپر سترہ لینا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے سترہ لیا اس کے باوجود کوئی کراس کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے دھکا بالکل دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا سترہ ماموم کا سترہ ہے۔ جو لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے سترہ امام کا سترہ ہے۔ مطلب یہ کہ امام کے سامنے اگر کوئی نہ جائے تو کافی ہے۔ پیچھے جو ماموم ہیں ان کے اگر سامنے کوئی گزرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جماعت کی شکل میں ہے۔ میری گفتگو چل رہی ہے جب آدمی جب انڈیویجول پڑھتا ہے، وہ گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ دیکھیے سترہ اگر آپ کہتے ہیں تو سترہ پہلے تو ایک ایسی چیز ہو جو لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں پر کچھ رکھا گیا ہے نا، ویسی ایک چیز آپ سامنے رکھیں۔ ڈسٹنس آپ کے سجدے کے برابر، آپ کے سجدے کے برابر، یہی آپ کے سترے کی لمٹ ہے۔ نہیں، فون تو لوگ ایسے بھی رکھتے ہیں تو اسے سترہ نہیں شمار کیا جائے، کچھ نہ کچھ سامنے چیز رکھیں جس سے سترہ معلوم ہو۔ اگر سترہ نہیں ہے، اب یہ مسئلہ ہے، اختلاف ہے اہل علم کے درمیان۔ بعض لوگوں نے کہا 3 ہاتھ، بعض لوگوں نے کہا کہ سر تک، بعض لوگوں نے کہا نہیں، ان کی نظر جہاں تک پہنچی وہاں تک، تو بڑی دقت ہو جائے گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک صاحب انٹرس میں کھڑے ہو گئے، پوری امت انتظار کر رہی ہے، کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں کسی کے پاس کوئی بڑی چیز ہے تو سامنے رکھ کے ان کا سترہ فکس کر کے سامنے سے گزر جائیں، یہی طریقہ ہے۔ کوئی چیز رکھ کے سامنے سترہ بنا دے، اس کے بعد لوگوں کو آگے بڑھائے۔ اور کسی ایک انسان کی پیٹھ بھی سترہ ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ جان لیجئے گا انشاءاللہ۔ ایک اعلان کروانے کا حکم آیا ہے کہ جو لیڈیز، جو عورتیں اوپر میں بیٹھتی ہیں تراویح کے بعد تہجد کی نماز کے انتظار میں، تو وہاں پر وہ کارپیٹ وغیرہ کھانا وغیرہ ڈال کے خراب کر دیتے ہیں۔ یہ مسجد ہے بہنیں، مائیں، یہ آپ سن لیجئے گا، یہ مسجد ہے، اس کا احترام کرنا ہر فرد پر فرض ہے۔ مسجد میں کچرا ڈالنا، چھوٹا تنکا ڈالنے کے بارے میں اہل علم میں اتنا کچھ لکھا ہے، تو کھانا کھا کے آپ ڈال رہے ہیں، پارک تھوڑی ہے، آپ تھوڑی بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، تو مسجد کے ساتھ یہ سلوک کرنا گناہ، آپ نیکی کمانے آئے ہیں، یہ غلطی کر کے گناہ کما رہے ہیں، تو یہ معاملہ بڑا ہی سنگین ہے، اسے آپ ہرگز مت کریے۔ مسجد کا احترام کریے۔ اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے، آپ نے نہیں گرایا ہے، کوئی گرا گیا بھول گیا تو آپ اٹھائیے، آپ کو اجر ملے گا۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دینے کے لیے آئے تو انہوں نے مسجد میں چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا کونے میں پڑا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ پورے درس ان کی نظر اسی کاغذ کے ٹکڑے میں تھی، اور انہوں نے درس کو ختم کیا، پہلے جایا اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ مسجد کا اس حد تک احترام کرنا چاہیے۔ مسجد میں آپ آتے ہیں تو مسجد کو پاک صاف رکھنے کا بھرپور ذمہ داری ہر فرد پر جاتی ہے، چاہے عورت ہو کہ مرد، ہے نا، تو اس کا آپ ضرور اہتمام کریں۔ آپ آتے ہیں، بہت ہی خوشی کی بات ہے، آئیے، ضرور آئیے، اس مرکز سے فائدہ اٹھائیے، یہاں سے علم سیکھیے، تربیت حاصل کریے، عبادتیں کریے، کار خیر میں جڑیے، چونکہ یہ صرف مسجد نہیں بلکہ ایک پورا اسلامک سینٹر ہے، تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، لیکن مسجد کا احترام کرنا بہرحال بہت ضروری ہے۔
میں سمجھتا ہوں یہیں سے یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. اگر حاضرین کے پاس کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھیے گا، ورنہ مجلس ختم کر لیتے ہیں. بہت ہی اہم سوال کر رہے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے مسجد بنی ہے، یہ مسجد اور دوسری مسجدوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، یہ میں آپ کو بار بار بتا دیتا ہوں کہ یہ مسجد نہیں ہے، صرف مسجد نہیں ہے، یہ پورا ایک اسلامک سینٹر کا سیٹ اپ ہے، اس میں مسجد ہے انشاءاللہ. یہ پوری بلڈنگ وقف ہے، اس میں مسجد بنائے ہیں اور اس میں پوری دوسری چیزیں بھی الحمدللہ ہو رہی ہیں. الحمدللہ 35 ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کئی سالوں سے کر رہے آئے الحمدللہ. تو اس مسجد کی خوبی یہ ہے کہ آپ ادھر آئیں گے تو یہاں کے کاموں سے آپ جڑ سکتے ہیں اور یہاں کے کاموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کو دور دور تک آپ پہنچا سکتے ہیں. ایک دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں تو آپ کو یہاں پر صحیح علم مل سکتا ہے، آپ کو دین کا صحیح علم مل سکتا ہے. رمضان میں آپ نے پروگراموں کو سنا، غیر رمضان میں مختلف کورسز ہم پڑھاتے ہیں. ایمان کا ایک کورس ہم پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے مختلف کتابوں تربیت کو لے کر بہت سارے کورسز پڑھائے جاتے ہیں. لیڈیز سیکشن میں بہت سارے کورسز پڑھائے جاتے ہیں. سال بھر ہم تعلیم پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور یہاں پر عربی زبان سیکھنے کا ایک پورا سیٹ اپ ہے، پوری عالمیت پڑھنے کا پورا سیٹ اپ ہے جہاں آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں اور عربی زبان کے ذریعے سے پوری شریعت پڑھ سکتے ہیں. یہ اس مسجد کی بہت ہی اہم انوکھی خوبی ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس یوٹیوب چینل ہے جس میں پورے دروس پورے بیانات کو ڈالا جاتا ہے نا. اس کے بعد آن لائن میں انشاءاللہ فیوچر میں بہت کچھ کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایپ ہے جس میں آپ بہت سارے ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں. فی الحال اس میں سیرت کوئز ہے. تو یہاں پر ہمارے 35 سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں. تو آپ ادھر آتے ہیں تو ان ایکٹیویٹیز کا آپ حصہ بنتے ہیں. آپ کو یہاں پر صحیح ایجوکیشن ملتا ہے اور یہاں پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی صحیح باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور آپ کے اسلامی اشکالات کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. عام مساجد میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، عام مساجد میں یہ چیز نہیں ہوتی. وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد تالا لگا کے لوگوں کو بائے بائے کہہ دیا جاتا ہے. یہاں پر ایسے نہیں ہے. یہاں آپ آتے ہیں تو یہاں آپ جڑ جاتے ہیں، ان کاموں میں آپ جڑ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو صحیح پیغام صحیح میسیج ملے گا اور صحیح طرز زندگی آپ کو یہاں پر سکھائی جاتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس میں مزید عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.